مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے معاملات اچھے کریں۔ اب جو ویسٹرن ہے، آپ نے کہا یار ویسٹرن ترقی کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے ترقی کر رہا ہے، لیکن وہ ترقی کس بات پر کر رہا ہے؟ اب دیکھیں، ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی، وہ تعلیمات انہوں نے اپنا لی، یعنی انہوں نے عقائد نہیں اپنائے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہو گئے، وہ تو کافر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں کہا بھائی جھوٹ مت بولو۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے؟ بالکل۔ آپ نے کہا فراڈ نہیں کرو، کہ بھائی جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج آپ بڑے فراڈ کو تو چھوڑیں، آپ کو خالص دودھ بھی یہاں نہیں ملے گا۔ یہ مسلم معاشرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل پر۔ پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سچ شکر اس رب العالمین کا جس نے رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ ناظرین کرام، ایک وقت تھا جب مسلمان عروج پر تھے۔ مسلمان نہ صرف دینی علم میں بلکہ دنیاوی علم میں بھی بہت آگے تھے، فن تعمیر میں، طب میں اور بہت سارے علوم میں آگے تھے۔ اب ایک دور ہے جب مسلمان زوال پذیر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، مسلمانوں کا سنہری دور اور پھر ان کا زوال۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک کے معروف اور مشہور دانشور اور اسکالر جناب شیخ ندوی صاحب موجود ہیں۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے جو ہے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا، یہاں دعوت دی، شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ حضرت یہ بتائیں کہ ایک وقت تھا، ایک دور تھا مسلمانوں کا جب وہ باہم عروج پر تھے، نہ صرف دینی علم میں بلکہ دنیاوی علوم میں بھی، طب میں، سائنس میں، فن تعمیر میں اور بہت سارے علوم میں۔ اس دور کے بارے میں کچھ بتائیں سر۔ جی بالکل، یہ تو ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی انسان نہیں جھٹلا سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لے کر آئے اس دنیا میں اور آپ نے جو ہے توحید خالص پھیلایا لوگوں کے اندر، تو یہ جو ترقی کا پہیہ ہے سائنسی، یہ اس کے بعد ہی شروع ہوا۔ صحیح۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے قبل لوگ جو ہے جو چیز انہیں مشکل لگتی تھی وہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ صحیح۔ مثلا آگ کی عبادت کر رہے ہیں، ستاروں کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، اچھا الگ الگ انہوں نے بت بنا دیے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ مظہر، فطری مظہر جس سے انہیں ڈر لگتا ہے یا ان کو لگتا کہ یار یہ بہت ہماری رینج سے باہر ہے، تو وہ اس کو ایک خدائی اوتار سمجھ لیتے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، خالص توحید، کہ بھائی اللہ ہی جو ہے معبود ہے اور وہی خالق ہے، یہ تو ساری مخلوق ہیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی ضرورت اور اس کی تابعداری کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد جب مسلمانوں کے اندر اور انسانوں کے اندر یہ نظریہ پھیلا، ٹھیک ہے، پھر جو ہے انہوں نے ان کے اوپر غور کرنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے ستارے کو جو ہے خدا نہیں سمجھا بلکہ ایک خالق اور ایک مخلوق سمجھا، خالق کی مخلوق۔ تو انہوں نے پھر آسمان کو بھی جو ہے ایک نئی نگاہ سے، ایک زاویہ نگاہ ان کا جو ہے تبدیل کر دیا۔ پھر انہوں نے زمین کو اوپر دیکھنا شروع کیا، پہاڑوں کو، پودوں کو اور جانوروں کو، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جیسے ہندو جو ہے وہ ان کے اندر گائے بھی مقدس ہے، جی، اس طرح بہت سارے قبیلے ہیں وہاں بعض میں جو ہے جنگلی جو درندے ہیں وہ بھی مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان، تو اس کے بعد لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا، اور یہ توحید کی برکت تھی کہ لوگوں کا ذہن جو ہے سائنسی بنا۔ اور جب لوگوں کا ذہن سائنسی بنا تو اس کے بعد یہ جو ہے ہمارا ترقی کا دور شروع ہوا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، کیونکہ وہ ایک عبوری دور تھا خلفائے راشدین کا، مختصر وقت تھا، تو آپ نے پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو پہنچایا۔ جب اس پیغام کی نے جڑیں پکڑی، ٹھیک ہے، پھر لوگوں کے اندر ایک علمی شعور پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں نے جو ہے ایسے علوم پیدا کیے، علمی اعتبار سے اگر آپ کو کہیں کہ دنیا کے اندر اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ مثلا آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو ہے سب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن مجید کو جمع کر کے اس کی حفاظت کا جو طریقہ ہے، یہ بھی دنیا کا واحد ایسی کتاب ہے کہ کسی بھی مذہب کی کتاب کو اتنے بھرپور طریقے سے
مدون نہیں کیا گیا, محفوظ نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا وہ جو ہے ایک دور شروع ہوا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث جمع کی گئیں, یقین کریں یہ پورا ایک سائنٹیفک طریقے سے جمع کی گئیں. اتنا سائنٹیفک طریقہ کہ آج بھی آپ سمجھیں کہ بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں اتنی تحقیق کے ساتھ جو ہے کوئی چیز وہ نہیں کی جاتی, جمع کی جاتی جتنی احادیث کے لیے کی گئی ہیں. صحیح. اور علماء کرام نے اس کے لیے باقاعدہ مختلف علوم بنائے. صرف میں آپ کو مختصر مثال دوں گا, بہت لمبا ٹاپک ہے یہ, علم رجال. اب ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن لوگوں نے سنی, تقریباً 5 لاکھ افراد, یعنی احادیث تو جمع کی, ان 5 لاکھ افراد کی وہ قوائف, ان کی بایوگرافی جو ہے علماء کرام نے جمع کر دی. یہ بھی بتایا کہ بھئی یہ بندہ ایماندار تھا, یہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا, ٹھیک ہے, اس کی علمی استعداد کیا تھی, اچھا جوانی میں اس کا حافظہ کیسا تھا, جب بوڑھا ہو گیا تھا بھول تو نہیں جاتا تھا. اپنی نوعیت کا یہ منفرد کام, یہ منفرد کام ہے. پھر اس سے بڑا ایک جو سب سے بڑا منفرد کام دیا, اصول فقہ. فقہ تو مثلا ہم احکام شریعت جو ہوتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. اچھا اب قانون کو بنایا کس طرح جائے گا؟ دیکھو ایک تو ہوتا ہے قانون, آپ نے کوئی قانون, اچھا اس قانون کو بنانے کے لیے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس قانون مثلا آپ قانون کیوں بنائیں گے, تو اس کے اوپر سب سے پہلے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی. پوری تاریخ انسانی میں کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی ہے, اور آج بھی وہ کتاب دنیا بھر کے جتنے بھی عدالتیں ہیں یا کورٹس ہیں یا بڑے سے بڑا قانون دان ہیں, وہ اس کتاب کا محتاج ہے. یعنی اس میں جو اصول بتائے گئے ہیں, قوانین کس طرح بنائیں گے ایک معاشرے کے اندر, یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, یعنی اس دور کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کاوشیں, انہوں نے کتابیں لکھی اس کے اوپر. اور یہ بالکل یہ علمی کام کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سائنٹیفک انداز میں آپ آگے چلتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اسلامی سلطنت جب پھیلی تو ایک دور آیا بنو عباس کا, پھر بنو امیہ کا. اچھا بنو عباس کے دور میں انہوں نے جو ہے ہارون رشید جو ہے, انہوں نے باقاعدہ تراجم کرائے, ایک دار ترجمہ قائم کیا, اور کئی سینکڑوں کتابیں جو ہے وہ مختلف زبانوں سے عربی زبان میں اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کروایا, ترجمہ کروایا, اور لوگوں کے اندر علم کو پھیلایا. پھر وہ انجینئرنگ کی ابتدا آپ کو وہیں سے ملتی ہے. فلکیات کی ابتدا, چونکہ مسلمانوں کا جو عبادات کی جو تمام نظام چلتا ہے وہ چاند کے اوپر چلتا ہے, تو فلکیات کے اوپر تحقیقیں اس زمانے میں شروع ہوئیں, علم فلکیات کے اوپر. انجینئرنگ کا آغاز ہوا, طب کا آغاز ہوا. طب کی کتاب آپ کو پتہ ہے کہ ایویسینا کی جو کتاب ہے وہ 17ویں 18ویں صدی تک 1000 سال تک پڑھائی جاتی رہی وہاں پر, یورپ کے اندر جو ہے اس کو پڑھایا جاتا رہا. تو طب کے اندر بھی مسلمانوں نے اور سائنس کی بنیادی جو اصطلاحات ہیں, بنیادی تصورات ہیں, وہ سارے مسلمانوں نے پیش کیے. فلسفے کی طرف آپ جائیں تو ایوروس, جسے ابن رشد کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے سب سے پہلے ارسطو کی جو تفسیر ہے اور تشریح ہے وہ انہوں نے کی, اور اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی, اور وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتی رہی. ارسطو دوم بھی کہا جاتا ہے. جی. تو یہ آپ دیکھیں کہ یونانی علم بھی جو ہے مسلمان لا رہے ہیں. مسلمانوں کہیں پر بھی جو ہے اس کے اوپر کوئی تعصب نہیں ہے علم کے لیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر مذہب کا کوئی بھی قابل انسان ہے, چاہے وہ یہودی ہے, وہ عیسائی ہے, یا کسی بھی مجوسی ہے, کسی بھی مذہب کا ہے, اگر وہ صاحب علم ہے اور وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمانوں نے کشادہ دلی کے ساتھ ان کو علم منتقل کیا, اور اس کے اوپر کبھی کوئی قدغن نہیں لگائی کہ نہیں بھائی تم تو غیر ہو, نہیں سیکھ سکتے, نہیں بھائی آپ آؤ سیکھو. تو یہ ہمیں ایک ہزاروں مثالیں ملتی ہیں تاریخ کے اندر, اور یہ ہمارا ایک سنہری دور ہے جو کہ ظاہری بات ہے یہ علمی اعتبار سے تھا. پھر عسکری اعتبار سے بھی آپ کو اندازہ ہے کہ 1/3 دنیا پر جو ہے مسلمانوں کا نئے نئے فن, نئے نئے حکمت کے ساتھ بڑھے. بالکل بالکل بالکل. یہ تمام چیزیں جو ہے ایک مسلمان کا سنہری, اور اتنا سنہری دور تھا کہ جس طرح آج سپر پاور سمجھے جاتے ہیں لوگ وہاں جاتے ہیں, تو اس وقت دنیا بھر سے لوگ جو ہے مسلمانوں کے علاقوں میں سفر کرتے تھے, کیونکہ یہاں امن تھا, سکون تھا, بے روزگاری نہیں تھی, ٹھیک ہے, علم کی قدر تھی, اور لوگ جو ہے سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. تو یہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک بہت یادگار معاشرہ تھا. اور یہ ایسی چیزیں کہ یہ کوئی ایک اسلامی آپ اسے جذباتی ٹچ نہ کہیں, بلکہ یہ
تو تاریخی حقائق ہیں, فیکچول ایونٹس ہیں جو تو ویسٹ والے لوگ بھی مانتے ہیں. جی اچھا, جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کسی بھی مذہب کا شخص ہو وہ اس کو ویلکم کیا جاتا تھا, اس کو علم سکھایا جاتا تھا. اچھا, آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جو کاغذ ہے, یورپ اس وقت جانوروں کی کھالوں میں لکھا کرتا تھا اور ہم کاغذ پہ لکھا کرتے تھے. چونکہ کاغذ چین نے ایجاد کیا اس کو لیکن پوری دنیا تک پھیلانے والے مسلمان تھے. اس کے علاوہ آپ نے فن سپاہ گیری کی بات کی, آپ نے انجینئرنگ کی بات کی, فن تعمیرات کی. اگر آج بھی اسپین جائیں ہم تو اسپین میں آج بھی وہی مسلمانوں کے اثرات نظر آتے ہیں. پانی کا نظام, ان کی بلڈنگ کے اسٹرکچرز, پھر ہم سوچتے بھی تھے, تھنکرز بھی تھے, انٹلیکچوئلز بھی تھے. ہم جو ہے وہ مسائل کا حل بھی ڈھونڈ لیتے تھے. وہ کیا وجوہات تھی آپ کے نزدیک کہ ایسے ہم کیوں تھے, کیا وجہ تھی کہ ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں اس دور میں, اس کے کیا اسباب تھے؟ اصل میں زوال پہ بھی ہم آئیں گے. دیکھیں, اس پر جو بنیادی نقطہ ہے اس پر میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایک قول ہے, اور یہ قول ایک الہامی قسم کا قول ہے. انہوں نے کہا کہ اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے دور کی اصلاح ہوئی تھی. ٹھیک ہے, حالانکہ چیلنجز ہر زمانے میں تبدیل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں, لیکن اس کا جوہر جو ہوتا ہے نا, مثلا وہ ایک ہی ہوتا ہے, کیونکہ انسان تو ایک ہی ہے نا. انسان جو آج کے دور کا ہے, آج سے 2000 سال پہلے کے دور کا بھی انسان تو ایک ہی تھا. جی, شکلیں تبدیل ہو گئیں, کچھ تصورات تبدیل ہو گئے, وہ الگ چیزیں. اب یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک ترقی کرتے رہے جب تک وہ دین کے ساتھ جڑے رہے. اب دین کے ساتھ جڑنا مثلا یہ تو ایک بہت بڑے مفہوم میں جملہ ہے, عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے, لیکن اگر میں اسے مختصر کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ جڑے رہے. واہ. جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ اگر اس امت کو ختم کرنا ہے تو اس کے اندر سے روح محمد کو نکالنا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سمجھے. ایک درخت ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. اب وہ درخت ہے تو درخت کی شاخیں اگر مرجھا جائیں, لیکن اگر اس کا تنا طاقتور رہے, ٹھیک ہے, اس کی جڑ طاقتور رہے, تو وہ پھر دوبارہ بھی پھل پھول سکتا ہے. جی, ٹھیک ہے. تو اسلام کی جڑ جو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا جتنا اچھا تعلق, صرف محبت کا نہیں, آپ کے کردار کا تعلق, ٹھیک ہے, آپ کی سیرت کے ساتھ تعلق. مثلا آپ کی سیرت کیسی تھی, اس سیرت کو اپنانا ہے. آپ کے اخلاق کیسے تھے, اس اخلاق کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے. تو جب مسلمان ان چیزوں پر عمل پیرا رہے تو وہ ترقی کرتے رہے, اور جب انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا تو پھر ان کے اوپر آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہو گیا. صحیح. تو یہ زوال کی وجوہات ہیں. اس طرح جو ہے یہ مرکزی وجہ ہے جو ہے ہمارے نزدیک. اچھا, آپ نے بڑے خوبصورتی سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وقت بھی کم ہوتا ہے اس لیے, اور یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس میں بات کرتے رہے تو بات ختم نہیں ہوگی. بالکل. پھر آپ نے اقبال کی بات کی, علامہ اقبال نے کہا کہ روح محمد ہی نکال دو. اسی طرح جب وہ جواب شکوہ لکھتے ہیں تو سارے شکوہ تو لکھ دیتے ہیں اور جواب بھی لکھ دیتے ہیں. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اب حل کیا ہے؟ اب حل یہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے, کہ واپس اسی طرف آ جاؤ. تو اب جو ہم زوال پذیر ہیں, آپ کے سامنے فلسطین کا تو حالیہ وہ چل رہا ہے, اس کے علاوہ شام, عراق, ایران اور بہت سارے علاقے, ایون کہ پاکستان, افغانستان. تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ ہم زوال پذیر ہوئے, اس کی بیسکلی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, بیسیکلی ایک وجہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ہے اپنے نبی سے تعلق کمزور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, مثلا تعلق میں نے یہی کہا کہ شاید محبت کا ہے, لیکن ہمارے کردار کا تعلق جو ہے. بڑی خوبصورت بات. ٹھیک ہے, بڑی خوبصورت. کیونکہ اللہ کے نبی ہمارے پاس جو آئے وہ ایک دین لے کے آئے تھے. آپ ایک مکمل پریکٹیکل طور پر اخلاق حسنہ اور نمونہ تھے آپ کی زندگی. تو ہم نے وہ نمونہ چھوڑ دیا, یعنی اللہ کے نبی کو کاپی کرنا تھا. مسلمانوں کا کام تھا کاپی کرنا. واہ واہ. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کو. تو ہم نے اپنے نبی کو کاپی کرنا چھوڑ دیا اور اغیار کو کاپی کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کو جو ہے ہم نے ان کی جو سنتیں ہیں ان کو اہمیت دینا کم شروع کر دی. ہم نے کہا یار ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہے. آپ کو ایک مختصر سے میں ایک واقعہ دکھاؤں گا, سناؤں گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جنگ کے دوران جو ہے وفود کا تبادلہ ہوا, تو انہوں نے کہا بھائی آپ کسی کو بھیجیں بات چیت کرنے کے لیے. تو چند صحابہ اکرام گئے
اب وہ بڑا دربار سجا ہوا تھا، جاہو حشم، آپ کو پتہ ہے جی بادشاہ کس طرح ہوتے ہیں. اچھا کھانا لگا تو انہوں نے بہترین جو ہے وہ چمچ وغیرہ اس طرح کانٹے وغیرہ لگائے ہوئے تھے. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے ہاتھ سے کھانا، تو کسی نے ٹوکا ان کو کہ بھائی ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا. جیسے آج بھی انگریز ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ انگریزوں کے کھانے کے جو ہے مختلف اسپونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طریقے سے کھایا جاتا ہے. انہوں نے کہا یار یہ تو دربار کے آداب کے خلاف ہے. انہوں نے کہا میں نے اس دربار کو کیا کرنا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کی سنت کے سامنے یہ دربار قربان ہے. واہ. تو اصل اللہ صحابہ کرام کے اندر یہی تھا کہ وہ ہر چیز میں اللہ کے نبی کو کاپی کرتے تھے. اب ایک مختصر سا اور واقعہ ہے، ایک تھوڑا مزاحیہ قسم کا بھی ہے کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا صحابہ کرام سے، یعنی کافی ٹائم لگ گیا. تو صحابہ کرام نے آپس میں جو اکابرین تھے انہوں نے سوچا یار کیوں فتح نہیں ہو رہا بیٹھ کے. تو پھر ان کو یاد آیا کہ ہم جو ہے ایک سنت چھوڑ رہے ہیں، اور وہ سنت یہ تھی مسواک کی. یعنی ان کو یاد آیا کہ ہم جو ویسے کرتے ہیں اب وہ نہیں کر رہے. تو ان تمام نے کیا کیا، درخت وغیرہ سے کاٹ کے دانت وغیرہ سب نے صاف کرنا شروع کر دیا نا. اچھا دشمن کے جاسوس جو ہے وہ گھوم پھر رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا نا، انہوں نے کہا بھائی وہ تو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، کیا پتہ تمہیں کچا کھانے آ جائیں. تو وہ ویسی قلعہ انہوں نے حوالے کر دیا. تو ایک سنت کی برکت ہوتی ہے. جی. تو آج ہم نے کیا ہے، پہلے جو بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو، ٹھیک ہے، سیرت کو اہمیت دینا کم کر دی. صحیح. ہم کہتے ہیں یار یہ اہمیت نہیں ہے. ہم نے اغیار، ہمیں وہ اگر باہر سے کوئی اللہ وہ ایک برائی کوئی بری چیز بھی آئے گی نا، تو ہم اسے کہیں گے یار یہ اچھا ہے. ہمیں پہناوا بھی ان کا اچھا لگتا ہے، ہمیں اخلاق بھی ان کا اچھا لگتا ہے. ہماری زبان پر ان کے اخلاق کے ترانے، اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم نے، کیونکہ معاشرت جو اللہ کے نبی نے، اچھا اس میں قصور وہ پھر بعد میں بات لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ایک یہ وجہ ہے ہماری. دوسری بات ہے جب یہ ہم نے چھوڑا، پھر دوسرا آپس میں اختلافات، جی، افتراق ہمارے اندر بہت آ گیا. جی. اچھا دو باتیں یہاں آ گئی. ایک تو آپ نے کہا اغیار کو جو ہے نا ہم نے ان سے انسپائر ہو گئے یا ان کو ہم نے کاپی کرنا شروع کر دیا. آپ کو نہیں لگتا کچھ جو ہے نا وہ دور حاضر کے تقاضے بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک وقت تھا یونان کا علم جو ہے وہ عروج پر تھا، تو لوگ یونان کی طرف جاتے تھے. پھر عرب کا دور آیا، تو اب ویسٹ کا دور ہے. تو اغیار سے چلے انسپائر ہونا نہیں، لیکن ہم ان سے علم تو سیکھ سکتے ہیں نا، یا جو دور حاضر کے تقاضے ہیں اس کو تو ہم پورا کر سکتے ہیں نا. اس بارے میں آپ یہ آ رہا ہے کیا ان سے علم بھی حاصل نہ کریں؟ نہیں جی. دیکھیں یہ ایک الگ چیز ہے کہ علم حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. علم کی تو کہیں پر بھی ممانعت نہیں نا. آپ کو پتہ ہے فقہ کے اندر علماء کرام نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، فقہ کے اندر ایک اصول ہے کہ کوئی شخص اگر واجب ہو یعنی فرض ہو کرنا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، اچھا اس کو کرنے کے لیے کوئی اور چیز آپ کو چاہیے، مثلا معمولی سی، تو وہ کام کرنا بھی فرض ہوگا آپ کے لیے. واہ. ٹھیک ہے، یعنی وہ کام کرنا بھی فرض ہوگا. اب مثال کے طور پر ایک معاشرے کو مفاد کے لیے، مثلا معاشرے میں امن چاہیے، ٹھیک ہے، امن چاہیے، سکون چاہیے، خوشحالی چاہیے، ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے اس خوشحالی کے لیے آپ کو صنعتیں لگانی پڑیں گی. جی. ٹھیک ہے، آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، صنعتیں چلانے کے لیے ویسے تو آپ نہیں چلا سکتے نا، آپ کو اپنے آپ کو دفاع مضبوط کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے جو ہے وہ معاملات اور طرح کے جو ہے ثقافتی یا خارجی معاملات جو ہیں انٹرنیشنل سطح پر آپ کو، تو اس کے لیے وہ کام بھی فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسلام نے کبھی اس چیز کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی کہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے، صنعتیں نہ کریں. اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ بتاؤں کیا ہو گیا، میں آپ کو بتاؤں. اسلام جو ہے وہ 6 بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، 6 بڑی چیزیں. ایک ہے عقائد، عقائد کے بعد ایک ہے شریعت، ٹھیک ہے، شریعت کے بعد ایک ہے معاملات، اخلاق اور معاشرت، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ کچھ چیزوں پر ہم نے بہت زیادہ زور دے دیا ہے اور کچھ چیزوں کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا پیچھے. آج کل بدقسمتی سے، چونکہ یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا بھی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا کہ بھئی آپ عقائد اور عبادات، انہوں نے کہا بس اس پر زور دو، ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں یہی زور دیا جا رہا ہے، مطلب کہہ رہے ہیں بس عقائد آپ ٹھیک کر لو اور آپ جو ہے وہ عبادت بس نمازیں پڑھ لو، یہی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ جو بنیادی اور چیزیں تھے، معاشرت، اخلاق ہو گئے، ٹھیک ہے، اور معاملات، یہ بھی اسلام کے جو ہے وہ
رکن ہیں, جی ٹھیک ہے, ان کے اوپر زور نہیں دیا جاتا, حالانکہ وہ بڑے رکن ہیں, آپ اس کا انکار نہیں کرنے, لیکن یہ بھی رکن ہیں. تو جب ہم ان کے اوپر زور نہیں دیتے نا تو ہمارے اندر اس کے متعلق جو ہے حساسیت ختم ہو گئی ہے, یا لوگ سمجھتے ہیں یہ اہم ہی نہیں ہے, جبکہ یہ بھی اسی طرح ہی اہم ہے. یعنی مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے معاملات اچھے کریں, ٹھیک ہے. اب جو ویسٹرن ہے, آپ نے کہا یار ویسٹرن ترقی کر رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے ترقی کر رہا ہے, لیکن وہ ترقی کس بات پر کر رہا ہے؟ اب دیکھیں, ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی, جی وہ تعلیمات انہوں نے اپنا لی, جی یعنی انہوں نے عقائد نہیں اپنائے, جی یعنی وہ مسلمان نہیں ہو گئے, وہ تو کافر رہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں کہا بھائی جھوٹ مت بولو. جی آپ مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے؟ بالکل. آپ نے کہا 99% بھی نہیں بولوں گا میں, 100% بولوں جی, گا. آپ نے کہا فراڈ نہیں کرو, جی ٹھیک ہے, من غشا فلیس منا, حدیث ہے کہ بھائی جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. آج آپ بڑے فراڈ کو تو چھوڑیں, آپ کو خالص دودھ بھی یہاں نہیں ملے گا. ایسے ہی یہ مسلم معاشرہ ہے, جبکہ آپ غیر ملک کے معاشرے دیکھو تو ان چیزوں سے منع نہیں کیا ہے نا مثلا. اور پھر آپ کو کہا, نبی کے نے کہا کہ بھائی فراڈ نہیں کرو, جھوٹ نہیں بولو, آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال, حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے, بڑا عجیب واقعہ ہے اور ایمان افروز واقعہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے آج کے دور میں. کہتے ہیں انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا, بھائی تم جاؤ بازار سے ایک جو ہے گھوڑا خرید کر لاؤ. اب وہ گیا اور گھوڑا جو ہے خرید کر لے کے آیا, مالک کو بھی ساتھ لے آیا. تو انہوں نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ کہا کہ یہ جو ہے 300 روپے کا, 300 درہم کا گھوڑا ہے. حضرت جریر نے گھوڑے کو دیکھا اور مالک کو دیکھا, پھر مالک کو کہا اگر میں تمہیں اس کے 400 درہم دوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ تو مالک تو خوش ہو گیا, اس نے کہا اگر آپ 400 دے دیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, خوشی ہوگی. پھر آپ نے تھوڑی دیر سوچا, حضرت جریر نے کہا میں اگر 500 دوں تو وہ اور خوش ہو گیا, کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. کہا 600 دوں. اس طرح کرتے کرتے 800 درہم پر بات پہنچی. اچھا مالک بڑا حیران ہوا کہ رہے میں تو آپ کو 300 میں دینے کو تیار تھا, آپ نے 800 مجھے درہم دیے ہیں. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس گھوڑے کی قیمت مارکیٹ میں 800 درہم ہی ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے اللہ کے نبی سے ایک عہد کیا تھا کہ میں کبھی کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہ بیعت کی تھی میں نے اللہ کے نبی سے, ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ کو 500 درہم کم دیتا تو اٹ مینس کہ میں نے آپ کو تھوڑا نقصان پہنچایا نا, تو میں یہ بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. تو آج کے ہمارے یہاں اندر یہ ہے چیزیں, ہم تو چاہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں مارکیٹ کے اندر تو کوئی آپ چیز خریدنے جائیں, آپ 2000 کی چیز خریدیں گے, آپ 2 گھنٹے بعد واپس کرانے جائیں گے, وہ کہے گا بھائی 1000 کی واپس کرو. یعنی عجیب طرح فراڈ ہے. اچھا یہ آپ نے جو معاشرتی جو ہے نا ہماری گراوٹ ہے, اخلاقی گراوٹ, اس کی جو ہم نے بات کی, بڑی خوبصورت بات کی. بس وقت کیونکہ کم ہے, آخری بات کا سوال کا جواب دیں مجھے کہ مسلمان جو ہیں ان کو کسی نے ان کاموں سے روکا تو نہیں نا, لیکن وہ جھوٹ میں بھی ہیں, فراڈ میں بھی ہیں, دھوکے بازی میں بھی ہیں, وعدہ خلافی میں بھی ہیں, اور اس کے علاوہ فرقہ واریت, بالکل, مطلب تو دیوبندی, تو وہابی, تو شیعہ, تو بریلوی, تو فلاں, اس کو بھی تو کسی نے نہیں روکا. مطلب یہ ویسٹ کا ایجنڈا تو نہیں ہے, بالکل, جھوٹ بلوانا ویسٹ کا ایجنڈا تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی سازش ہو, لیکن یہ تو آپ کے اور ہمارے خود کے کرتوت ہیں نا. اس معاملے میں ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو اسکالرز ہیں, ہمارے جو تھنکرز ہیں, ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, اور ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کی آپ کیا ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ کیا دیکھیں ہمارے یہاں اصل میں اس معاملات کے اوپر 2 طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو نظریہ کہتے ہیں یار یہ بس اختلاف کچھ نہیں ہے, یہ بھی ایک مٹی ڈالنے والا, مٹی پاؤ والا ہے. اختلافات تو ہیں نا, ٹھیک ہے, اختلافات تو رہتے ہیں, 2 برتن ہو تو وہ کھڑکھڑاتے رہتے ہیں گھر کے اندر, تو انسان تو ظاہر بات ہے اپنے ذوق کے اعتبار سے مختلف ہی ہوتا ہے, تو اختلافات تو ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان اختلافات کے دوران اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے. واہ. مثلا اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے کہ بھائی اگر 2 بندوں میں اختلاف ہو جائے ایسا کہ تو آپس میں ان کو کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے. اور باقاعدہ صحابہ کرام, دیکھیں صحابہ کرام کے دوران بھی اختلاف ہوا بہت سے مسائل کے اندر, جی, ٹھیک ہے. پھر تابعین کا دور آیا, اس میں بھی اختلافات رہے, تو ان کا ان معاملات پر کیا نظریہ تھا. پھر شریعت نے اس معاملات کے اوپر کس طرح کے, چونکہ ایک بڑا موضوع ہے, میں مختصر صرف اشارے ہی کر رہا ہوں آپ کو,
انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھے تو اس پر گفتگو کریں گے کہ اس کے متعلق ہماری شریعت نے کیا حکم دیے ہیں. یعنی اگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائیں، ایک تو ہوتے غیر مسلم سے اختلاف. مثلا ہمیں تو آپ دیکھیں نا، ایک سب سے میں مرکزی صرف آپ کو ایک قرآن والی بات بتا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہوں کہا کہ بھائی تم فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے جا کے قولا لہو قولا لینا، اور اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا. دیکھیں فرعون سے بڑا ظالم تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، یعنی میں رب ہوں. رب بھی میں چھوٹا موٹا نہیں ہوں، کوئی بڑا بہت بڑے قسم کا، یعنی بڑا والا رب ہوں. یعنی وہ تو آپ سمجھو کافروں سے بھی بڑا کافر تھا نا، ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مبلغ کون ہوگا؟ لیکن اتنے بڑے ظالم سے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ نرمی سے گفتگو کرو. تو آج ہم نے نرمی چھوڑ دی ہے. اللہ اکبر. آج ہم آپس میں اگر نرمی سے گفتگو کریں، ایک دوسرے کی بات جو ہے نصیحت کے انداز میں اسے کریں. اور اس کے مختلف سٹیجز ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو تبلیغ بھی کرنی ہے، کسی سے گفتگو کرنی ہے، اس کا یہ مکمل الگ موضوع ہے کہ اختلاف کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، آداب کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان کو رواج دیں، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر اس سے بہتر تبدیلی آئے گی اور یہ فرقہ وارانہ جو آپس میں جو دشمنی ہے نا وہ کم ہوں گی. اختلاف لوگ رکھیں گے، اختلافات کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ امت جو ہے وہ 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی. تو وہ تو ہوگی، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اسے ختم کر دیں گے سب ایک ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن ان اختلافات کی انٹینسٹی کو کم کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک ایسے لائے عمل پہ آ جائیں کہ لوگ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپس میں جو ان کی مشترکہ چیزیں ہیں، مثلا عقائد پر اعتبار ہو، کھانے پینے میں تو کسی کو اعتبار نہیں ہے نا، صحت پہ تو کسی کو وہ نہیں ہوگا نا کہ بھائی صحت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو نوکری نہیں ملنی چاہیے. جھوٹ پر تو کوئی فرقہ بھی نہیں اختلاف کرتا نا، خالص دودھ نہیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو ان چیزوں پر تو ہم کم از کم آپس میں اتفاق کر سکتے ہیں نا. تو ایک شریعت کا یہ اصول ہے کہ ایسے موقعوں پر زیادہ آپ اتفاقات، یعنی مشترکہ چیزیں جو ہے نا جس پر آپ زیادہ لوگ ایگری ہو جائیں، تو پہلے ان چیزوں پر بات کی جائے، ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ جب وہ ملیں گے، بیٹھیں گے، تو ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کریں گے، تو انشاءاللہ اس کی انٹینسٹی بہت کم ہو جائے گی. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگا، بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو سمجھایا. وقت دینے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین کرام، شیخ صاحب نے جیسے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نرمی سے بات کریں. اگر صرف اس ایک حکم پر ہم عمل کر لیں اور اپنے اندر نرمی پیدا کریں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.